السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے کہ کیا الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال جائز ہے؟ الیکٹرانک سگریٹ یہ ایک جدید ایجاد ہے جو 2004 میں چائنا کے اندر اسے ایجاد کیا گیا پہلی مرتبہ، اور یہ بالکل جو سگریٹ ہے اسی کے مشابہ ہے شکل میں، اس کی شکل اسی سے ملتی جلتی ہے موجودہ سگریٹ سے، عادی سگریٹ جو ہے، اور اس کے جو ہے ایجاد جو کیا گیا وہ اس لیے شروع میں ایجاد کیا گیا تاکہ سگریٹ نوشی کی عادت ختم ہو جائے، لیکن آج معاملہ جو ہے اس سے آگے بڑھ گیا اور لوگ جس طرح عادی سگریٹ کے عادی ہو گئے تھے اسی طرح الیکٹرانک سگریٹ کے بھی عادی ہو رہے ہیں اور بڑے شوق سے اسے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، اس لیے بوڑھے، جوان، بچے، مرد، خواتین سب اس لت میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا بلا ہے اور کیا اس کا استعمال جائز ہے؟ تو یہ الیکٹرانک جو ہے سگریٹ، یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ ایجاد کیا گیا، ایک بیٹری ہوتی ہے جو چارجیبل ہوتی ہے، اس کو چارج کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک کیپسول اس کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر نیکوٹین سائل یعنی مائع جو ہے نیکوٹین ہوتا ہے، جامد نہیں، مائع نیکوٹین اس کے اندر ہوتا ہے، اور تھوڑا پانی ہوتا ہے، اور دوسری کیمیائی مواد اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور کیمیائی مواد کے ساتھ ساتھ ذائقے کے لیے مختلف ذائقے بھی اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں، جیسے سیب کا ذائقہ، موسمی کا ذائقہ، کیلے کا ذائقہ، تاکہ اس کے لوگوں کو استعمال کرنے کا شوق پیدا ہو۔ پھر جو ہے یہ جو ہے بیٹری سے جو ہے کہربا کی لہر اٹھتی ہے اور پھر وہاں سے نکل کر وہ کیپسول کے نیکوٹین مائع سے گزرتی ہے، اور پھر اس سے بخار پیدا ہوتا ہے، یہ دھواں، اور پھر وہ جو ہے سگریٹ پینے والا، یہ استعمال کرنے والا اس کو نگلتا ہے اور پھر اپنی ناک سے اور اپنے منہ سے نکالتا ہے جیسے عام سگریٹ کا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اس سگریٹ الیکٹرانک سگریٹ کے سرے پر جو ہے ویسے ہی کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ سگریٹ پیتے ہوئے سگریٹ کے سرے پر جو ہے روشنی اور آگ نکلتی، تو سگریٹ کی طرح بالکل، تو سگریٹ پینے والا یہ سمجھتا ہے میں سگریٹ ہی پی رہا ہوں حقیقت میں۔ اب یہ سگریٹ جو ہے عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے، حرام نہیں، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر نیکوٹین ہوتا ہے، پہلی چیز نیکوٹین، اور اسی وجہ سے وہ بھی سگریٹ ہوتا ہے۔ نیکوٹین اصل یہ زہریلا مادہ ہے، انتہائی خطرناک مادہ ہے جو تمباکو میں ہوتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس میں نیکوٹین نہیں ہوتا، نیکوٹین کے علاوہ اس کے اندر جو کیمیائی مواد ہیں وہ بھی زہر ہے،
وہ بھی انسانی زندگی کے لیے قاتل ہے۔ تو اس لیے اگر نکوٹین کہہ دیا جائے نکوٹین اس میں نہیں ہے، لیکن دوسرے جو کیمیائی مواد اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی ضرر رساں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں دنیا میں تحقیقات کی گئیں اور اس تحقیقات کے نتیجے میں یہ واضح ہوا کہ یہ کینسر کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے، انسان کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امریکہ کی ایک جو ہے سوسائٹی ہے کینسر کی، الجمعیت الامریکیہ للسرطان، ان کا اس پر جو ہے مجلہ نکلتا ہے، پرچہ سرطان یعنی کینسر پر جو ہے ان کا مجلہ ہے، اور وہ اس کے اندر مختلف تحقیقات اور رپورٹ اس کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے انہوں نے اس پر ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس کے نتائج کا اعلان کیا۔ مریضوں پر اسے تجربہ کیا گیا، جو کینسر کے مریض تھے ان کو سگریٹ کی عادت چھڑانے کے لیے یہ الیکٹرانک سگریٹ ان کو پلایا گیا، اور پھر 1074 آدمیوں پر یہ تجربہ کیا گیا جو کینسر کے مریض تھے اور سگریٹ کے عادی تھے۔ تو اس دراسہ میں اور اس ریسرچ میں اس نتیجے پر جو ہے یہ لوگ پہنچے کہ یہ سگریٹ جو ہے الیکٹرانک سگریٹ جو ہے یہ جو ہے پھیپھڑے، دماغ اور گلے کے کینسر میں جو ہے اس کی امکانیات اس کے اندر زیادہ پیدا کرتا ہے، اور اس سگریٹ سے بچنے کے لیے اس کو پلایا گیا تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ یہ میں جو ہے یہ کینسر کا بنیادی سبب بتایا گیا ہے۔ یہ ریسرچ امریکہ کی ادھر ادھر کی نہیں ریسرچ۔ اور اسی طریقے سے انٹرنیشنل ہیلتھ جو تنظیم ہے، عالمی صحت کی جو تنظیم ہے، انہوں نے اس موضوع کے سلسلے میں جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں سن 2014 اکتوبر سن 2014 کی جو رپورٹ ہے مفصل جو ہے الیکٹرانک سگریٹ پر انہوں نے بحث کی ہے، اس کی ترکیب پر اور جو مواد اس میں استعمال ہوتا ہے اس پر۔ اور اس رپورٹ میں انہوں نے یہ وعدے کیا ہے کہ جو ہے نکوٹین سے اگر نظر انداز کر دیا جائے، اس میں نکوٹین تو ہے لیکن اس کو اگر کہتے ہیں نظر انداز کر دیا جائے، تو جو مواد سگریٹ الیکٹرانک عادی سگریٹ میں نقصان دہ ہیں جو ہے اس کو جو ہے الیکٹرانک سندیک اس سے زیادہ خطرناک۔ دونوں کے نتائج میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے خطرات یکساں، چاہے عادی سگریٹ ہو چاہے الیکٹرانک سگریٹ ہو، اس کے اندر وہی نقصانات ہیں جو نقصانات عادی سگریٹ کے ہیں، جس کی بنیاد پر اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اور اس طریقے سے عالمی صحت کے اس ادارے نے یہ وعدے کیا ہے کہ اس سے انسان کے آنکھ اور اس کے سانس لینے کا تنفس جو ہے پھیپھڑا جو ہے اور جو ہے متاثر ہوتا ہے، پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، آنکھیں متاثر ہوتی ہیں اس جو ہے سگریٹ سے، الیکٹرانک سگریٹ سے، اور صحت کے دوسرے جو ہے مشاکل پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہے جن کا جو ہے علاج جو ہے مشکل ہوتا ہے،
اور اسی طریقے سے اس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ جو ہے جو مواد کیمیائی مواد جو استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر سگریٹ کے اندر الیکٹرانک سگریٹ کے اندر یہ جو ہے زہریلے مادے ہوتے ہیں، انتہائی زہریلے ہیں اور یہ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں اور اس کے سلسلے میں اور بہت سے تحقیقات جو ہے عالمی حیثیت سے یہ پیش کی گئی ہے اور انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ جو ہے عام طور سے جو اس سلسلے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جو ہے کہ اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے اور اس کے اندر نقصان انسانی صحت کے لیے یہ زہر قاتل ہے۔ تو بہرحال جب یہ رپورٹ ہے عالمی جو ہے اداروں کی صحت کے، تو پھر ایسی صورت میں اسے کوئی جائز کیسے کہے گا جو ہے؟ اسی لیے بہت سے ممالک نے اس کو اپنے یہاں ممنوع، باوجود کہ عام سگریٹ ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن بہت سے ممالک نے الیکٹرانک سگریٹ کو جو ہے ممنوع اپنے ملک میں قرار دیا ہے، چنانچہ آسٹریلیا، کینیڈا، برازیل، ارجنٹین اور سنگاپور، انڈیا اور اسی طریقے سے خلیجی ممالک میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس کو لوگ بے خوف ہو کے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو ذائقے پیدا کرنے کی چیزیں مواد ڈالے گئے ہیں کیمیائی، اس کی وجہ سے اس کو شوق زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں نے تو اس کو ایجاد کیا تھا تاکہ سگریٹ سے نجات مل جائے، اس کے اندر ذائقہ نہیں ہوگا، لوگ اس کے عادی نہیں بنیں گے، لیکن اس کے لوگ عادی بن گئے اور جو پہلے سگریٹ میں خرابی تھی وہ خرابی اس میں موجود ہے اور اس طریقے سے یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ زہریلے مادے پر مشتمل ہے، انتہائی نقصان دہ ہے صحت کے لیے، جو ہے وہی نقصان ہے جو تمباکو اور عام سگریٹ کے جو استعمال سے نقصان ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے جب یہ رپورٹ یہ عالمی ادارے اور صحت کے ادارے دے رہے ہیں تو اس کے باوجود کوئی اگر اس سے استعمال کرتا ہے تو وہ خودکشی کے مترادف اپنی خودکشی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ تو خود سے اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جانا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، یہ کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ تو ایک طرف پیسے کا ضیاع، دوسری طرف صحت کا ضیاع، دو نقصان اس کے اندر ہے، دو ہلاکتیں۔ پیسہ برباد ہوتا ہے اس کے پیچھے اور یہ عام سگریٹ سے کہیں زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس سے انسان کی صحت تباہ ہوتی ہے اور مختلف امراض کا انسان شکار بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ سورہ نساء آیت نمبر 29 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ قتل نفس ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ الیکٹرانک سگریٹ پی کر انسان اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قتل کرنے سے منع کیا۔ اسی طرح سے اسلام میں خودکشی حرام، اسلام میں خودکشی حرام ہے، جو ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری 5778، مسلم 109، ترمذی 2044 اور نسائی 1965، مسند احمد 7448 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم یتردى فیہ خالدا مخلدا فیہ ابدا، کہ جس شخص نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر قتل کر دیا تو جو ہے وہ جہنم میں ہوگا
اور اسی طرح جہنم میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہی طرح پہاڑ سے گراتا رہے گا۔ ومن تحس سمن فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ اور اسی طریقے سے جو زہر پی کر کے اپنے آپ کو مارے گا، اپنے آپ کو قتل کرے گا، تو اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا قیامت کے دن، اور جہنم کے اندر وہ اس کو نگل رہا ہوگا، اور ہمیشہ یہی اس کی کیفیت عذاب رہے گا۔ ومن قتل نفسه بحدیدۃ، اور جس نے کسی لوہے گھونپ کر اپنے آپ کو مارا ہوگا، فحدیدته فی یدہ، تو اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، یجو بہا فی نار جہنم فی بطنہ فی نار جہنم، تو جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا اس کو، خالدا مخلدا فیہ ابدا، اور ہمیشہ اسی حالت میں وہ رہے گا اور اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ تو سگریٹ نوشی کا یہ انجام ہے خودکشی، الیکٹرانک کے نام سے جو ہے اس کو عام کیا گیا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس اور جابر وغیرہ رضی اللہ عنہم کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ تو جو ہے خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ دیکھیے المعجم الاوسط للطبرانی جلد 1 صفحہ 90، سنن بیہقی 11718 نمبر، موطا امام مالک جو ہے جلد 2 صفحہ جو ہے موطا امام مالک جو ہے 745، اور اسی طریقے سے جو ہے صحیح ابن ماجہ 1910۔ شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح ابن ماجہ میں کہتے ہیں صحیح لغیرہ، یہ صحیح لغیرہ کے درجے پر ہے، اور اسی طرح جامع العلوم الحکم جلد 2 صفحہ 211 پہ جو ہے ابن رجب رحمہ اللہ نے بھی اس کو ثابت قرار دیا ہے، صحیح معنی ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ ان احادیث کے ہوتے ہوئے، ان آیات کے ہوتے ہوئے کوئی شخص جو ہے اپنے آپ کو سگریٹ پی کر قتل کرنا چاہے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال الیکٹرانک سگریٹ اسی طرح حرام ہے جس طرح عادی سگریٹ حرام ہے، جس کی حرمت کا اعلان بڑے بڑے علماء نے کی کانفرنسوں میں کیا ہے، شیخ ابن باز، شیخ عثیمین، شیخ قرضاوی اور بڑے بڑے علماء جو تیسیر پسند لوگ تھے، جیسے قرضاوی صاحب تیسیر پسند تھے، ہر معاملے میں آسانی پیدا کرنے کا طریقہ ان کا رہا ہے، لیکن سگریٹ کے بارے میں انہوں نے بھی یہ سخت موقف اختیار کیا اور کہا نہیں سگریٹ حرام ہے۔ تو بہرحال سگریٹ کی حرمت جو ہے مسلم ہے، الیکٹرانک سگریٹ بھی پینا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے انسان کو نقصان ہی نقصان پہنچتا ہے، یہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔